کیا کہتا ہے. دیکھیں آپ محفلوں میں آئیں, مجلسوں میں آئیں, جلسوں میں آئیں, تو یاد رکھیں اس بات کو, اگر ہم مسلمان ہیں تو جہاں اس طرح کی محفلوں میں جایا جائے تو باوضو ہو کر جاؤ, طہارت کے ساتھ جاؤ. ابھی چونکہ یہ دن جو ہے یہ صلہ رحم کا دن ہے, آپس میں ایک دوسرے کی حکومت کرنے کا دن ہے. دو چیزیں یاد رکھیے گا اسلام میں, دو چیزیں, ایک کا نام ہے صلہ رحم اور ایک کا نام ہے قطع رحم. صلہ رحم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صلہ رحم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں برکت. یہ نبی نے بتایا, یہ ہے نبی کی سیرت, یہ پیغمبر کی سیرت, یہ نبی نے بتایا. صلہ رحم کرنے سے رزق میں برکت ہوتا ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں, ممکن ہے آپ کا رشتہ داری شریعت میں, دین میں, اسلام میں یہ زکات رکھی گئی ہے, یہ ایسے ہی نہیں رکھی گئی ہے, یہ اپنے بھائی مومنین مسلمان بھائی کی مدد کا ذریعہ بنائے. ضروری نہیں کہ آپ اس کی کروڑوں میں ملینوں میں مدد کریں, نہیں, یہ آپ کا رشتہ دار, آپ کا عزیز, آپ کا بھائی, آپ سے بڑا مالدار ہو. صلہ رحم صرف ملینوں میں کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس سے مسکرا کے بات کرنا یہ بھی صلہ رحم میں آتا ہے. جب ایک مسلمان سے ملے اور یہ سلام کرے, یہ صلہ رحمی میں آتا ہے. صرف اور صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں بن جاتا. محسوس کیجئے گا, مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا جب تک اپنے اندر وہ صفات پیدا نہ کر لے جو دین چاہتا ہے, جو اسلام چاہتا ہے, جو ہمارا آخری نبی چاہتا ہے. گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے, بلکہ مسلمان کہتے اس کو ہے جس مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان سے آقا سے اذیت نہ پہنچے, یہ مسلمان. تو صلہ رحمی, سلام بھی صلہ رحمی. آج پیغمبر کا واسطہ دے کر اس جلسے سے اٹھ کے جانا, اگر میری بہن مجھ سے ناراض ہے تو میں جا کر اس سے فون پہ بات کروں گا, تو ہمارا یہ جلسہ کامیاب ہے. یہ نبی کی سیرت ہے. اگر ماموں سے ناراضگی ہے تو ماموں کو سلام کرنا ہے, ماموں کو سلام کرنا ہے, پھوپھی کے گھر جانا ہے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا, اللہ کے رسول, وہ جو میرے دادا ہیں, میرے چچا ہیں, ان کے آبا اجداد نے ہمارے آبا اجداد نے بڑا ظلم کیا ہے, کیا میں ان کو چھوڑ دوں؟ محسوس کریں, سیرت نبی ہے, یہ سیرت نبی ہے. پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کیا کہا, اللہ کے رسول, ان کے آبا اجداد نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا, کیا اور ان کے چچا نے ہمارے چچا پہ, ان کے بھائی نے ہمارے بھائی پر, کیا میں ان کو چھوڑ دوں؟ دیکھیں بات اتحاد کی ہے, ہم یہاں اتحاد کی بات ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کاوشیں کریں, چھوٹے چھوٹے قریوں میں جائیں, اس طریقے سے جلسے رکھیں, لوگوں کے ذہنوں سے خرافات کو نکالیں. یہ کب ہوگا؟ جب ہم علم حاصل کریں گے. پیغمبر وہ جو میرے رشتہ دار ہیں وہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں, ان کے دادا نے ہمارے دادا پہ کیا, ان کے چچا نے ہمارے چچا پہ کیا, آج وہ ہم پہ کر رہے ہیں, کیا میں ان کو چھوڑ دوں؟ تو سیرت پیغمبر محسوس کیجئے. پیغمبر نے فرمایا, آپ کے آخری نبی نے فرمایا, سید الانبیاء نے فرمایا, حسن اول, عشق اول, خلق اول, سراج منیر, بشیر و نذیر, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کے مصداق رحمت للعالمین نے فرمایا, اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو اللہ تجھے چھوڑ دے گا. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا پھر کیا کیا جائے؟ کہ تم ان کو اپنا لو, وہ تمہارے گھر نہیں آئے, تم ان کے گھر جاؤ, انہوں نے نہیں بلایا, تم ان کو بلاؤ, انہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا, تم ان کو معاف کر دو. عزیزان کرام, آپ کے انصاف ان کے تعلقات تو بھلا ڈی ایم سے سی ایم سے ہوا کرو. جب یہ تم چیزیں اپنا لوگے تو کہاں کا ڈی ایم اور کہاں کا سی ایم. یہ ہے سیرت پیغمبر. تو یہ دعا اس رات کو بیکار نہ جانے دیجیے گا. یہ عبادت کی شب ہے, عبادت ہر روز کرنا چاہیے, ہر لمحہ کرنا چاہیے, مگر بالخصوص آج اس دنیا میں رحمت للعالمین آیا ہے, سید الانبیاء آیا ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے, قال ربکم ادعونی, اے میرے بندو آؤ آؤ
میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے مانگو، ادعونی، میں مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو منزل استجابت تک پہنچاؤں گا۔ الذین یستکبرون عن عبادتی، مگر وہ لوگ جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے میں ان کو دوزخ میں داخل کر دوں گا۔ پھر قرآن پر کیا اعلان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْيُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ اے میرے نبی، اے حسن اول، اے عشق اول، اے خاتم النبیین، جب کوئی میرا بندہ تم سے سوال کرے تو تم ان سے کہو میں ان کے قریب ہوں، مگر شرط ہے میرے راستے کو اپنا لیں۔ اب پہچانے دین کا راستہ کیا ہے، سیرت نبی کیا ہے، کیا جھوٹ بولنا سیرت نبی ہے، کیا کسی کو اذیت دینا سیرت نبی ہے، کیا کسی کا مال غصب لینا سیرت نبی ہے، کیا وقت پہ نماز نہ پڑھنا سیرت نبی ہے، کیا سود کھیلنا سیرت نبی ہے، کسی کو زیادتی کرنا سیرت نبی ہے۔ اے میرے نبی، جب کوئی میرا بندہ تم سے سوال کرے ان سے کہو میں ان کے قریب ہوں، مگر شرط ہے میرے راستے کو اپنا لے۔ دیکھیں ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، نیم ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں۔ مسجد میں آؤ تو مسجد کے آداب ہوتے ہیں، مسجد میں کیسے آنا چاہیے، مسواک کر کے آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، نہیں لگانا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کس طریقے کے کھانے کھا کے آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے۔ مسجد کے بھی آداب ہیں، محفلوں کے بھی آداب ہیں۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ دعا کی شب ہے، دعا کے بھی آداب ہیں۔ علامہ ہندی نے اپنی کتاب اتر دعائی میں دعا کے 8 شرائط بیان کی، میں تمام شرائط نہیں بیان کروں گا، وقت ہی کم ہے، کیا کروں، مجبوری ہے۔ پہلی شرط سن لے، وہ فرماتے ہیں اساسی شرط، مہم شرط، انسان کو چاہیے وہ حرام غذا سے پرہیز کرے۔ یہ ایسی نبی اس کو چاہیے کہ وہ حرام غذا سے پرہیز کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام کا کھانا دعا کی عدم قبولیت کا ایک سبب بنتا ہے۔ ایسا نہ ہو ایک طرف تو حرام کھاتے رہو اور دوسری طرف جو دعا مانگتے ہو۔ دیکھیے ہم جو بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہوا میں نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے۔ ایک شخص آیا، اللہ کے رسول میں مریض ہوں، پیغمبر نے فرمایا تو استغفار کر۔ دوسرا شخص آیا، اللہ کے رسول بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، پیغمبر نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اللہ کے رسول رزق میں برکت نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ چوتھا شخص آیا، اللہ کے رسول باغ میں کچھ آمدنی نہیں ہو رہی ہے، استغفار کرو۔ جعل النبی 25 اشخاصا، نبی کے پاس 25 انسان ہے، ہر ایک کا گلہ الگ، ہر ایک کا شکوہ الگ، مگر نبی ہے، سب کو ایک ہی جواب۔ اور میری بات